الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ابن اشعث کو ہانی بن عروہ کی فکر لاحق ہوئی۔ اس نے ابن زیاد سے کہا کہ ہانی بن عروہ بہت مشہور اور طاقتور شخص ہے، اس کا اپنا ایک قبیلہ ہے، لوگوں کے درمیان اس کے لیے بہت عزت ہے، لہٰذا آپ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائیے گا۔ ابن زیاد نے ابن اشعث کو یہ وعدہ کر دیا کہ ہاں میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، مگر ابن زیاد بدنہاد تھا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ ہانی بن عروہ کو رسی سے کھینچتے ہوئے پورے بازار میں گھماؤ اور ایک جگہ لے جا کر اس کا سر اتار دو۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ ہانی بن عروہ چلاتے رہے، آواز لگاتے رہے کہ کہاں ہیں میرے قبیلے کے لوگ، کہاں ہیں میری محبت والے، کہاں ہیں میرے ساتھی، مگر کوئی بھی نہ آیا۔ بالآخر ہانی بن عروہ ہمت ہار گئے اور آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اسی بیچ ایک ندا لگانے والا آتا ہے اور ندا لگاتا ہے کہ امام مسلم کے بچے ابھی زندہ ہیں، کسی گھر میں روپوش ہیں، کوئی بھی انہیں پناہ نہ دے، اور جو انہیں پناہ دے گا انہیں سزا دی جائے گی، اور جو انہیں پناہ نہیں دیتا، ہمیں سونپ دیتا ہے، اسے انعام دیا جائے گا۔ اس وقت امام مسلم کے دونوں بچے کوفے کے قاضی شرح کے گھر میں پناہ گزین تھے، وہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جیسے یہ خبر قاضی شرح کے کان میں پڑتی ہے، گھبرا جاتے ہیں، دل کانپنے لگتا ہے، اور امام مسلم کے دونوں بچوں کا انجام آنکھوں کے سامنے ناچنے لگتا ہے۔ دونوں بچے حضرت ابراہیم اور حضرت محمد۔ حضرت ابراہیم چھوٹے تھے، ان کی عمر تقریباً 7 سال تھی، اور حضرت محمد کی عمر تقریباً 8 سال تھی۔ دونوں بچوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں، ان کا چہرہ دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ ابھی ان بچوں کو کوئی خبر بھی نہ تھی کہ ان کے والد کے ساتھ کیا کیا گیا۔ چیخ مارتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں، سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، ماتھے کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ بڑے بھائی محمد عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ اس قدر شفقت تو ہمارے گھر میں کسی یتیم کے ساتھ کی جاتی ہے۔ یہ جملہ بچوں کے منہ سے نکلنا تھا کہ حضرت قاضی شرح چیخ مارتے ہیں اور انہیں واپس سینے سے لگا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بتانے کو کلیجہ منہ کو آتا ہے، تمہیں کیسے بتائے کہ تمہارے باپ کو شہید کر دیا گیا ہے اور اب حکومت تمہارے پیچھے پڑی ہے۔ یہ سن کر بچے کانپنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگتے ہیں۔ حضرت قاضی شرح اپنے بیٹے اسد کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مدینے کی طرف ایک قافلہ روانہ ہونے والا ہے، تم جاؤ اور ان دونوں بچوں کو رات ہی میں اس قافلے سے ملا کر آ جاؤ۔ اسد جب دونوں بچوں کو لے کر باب العراقین پہنچتا ہے، جہاں سے مدینے کے لیے قافلے کو روانہ ہونا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ قافلہ پہلے سے ہی روانہ ہو چکا ہے۔ دور ایک طرف گرد نظر آتی ہے تو دونوں بچوں کو لے کر ادھر دوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ، وہ قافلے کی گرد ہے، وہیں قافلہ ہوگا، تم دونوں بھاگو اور جا کر اس قافلے سے مل جاؤ۔ یہ انہیں بول کر واپس آ جاتا ہے۔ جب یہ دونوں بچے دوڑتے ہیں دھند کی طرف، گرد کی طرف، تو تھوڑی دیر بعد وہ گرد غائب ہو جاتی ہے اور آس پاس کوئی قافلہ نظر نہیں آتا۔ بیچ ریگستان ہے، دونوں بچے تنہا ہیں، ان کی جانوں کا خطرہ ہے، آپس میں لپٹ کر رونے لگتے ہیں۔ ادھر ابن زیاد کے سپاہی ان بچوں کی تلاش میں تھے، گردش کر رہے تھے کہ اچانک بچوں کو پا لیتے ہیں اور پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے جاتے ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے ان دونوں کو جیل میں ڈال دو، حتیٰ کہ میں یزید کو خط لکھ کر پوچھتا ہوں کہ ان دونوں بچوں کا کیا کرنا ہے۔ ان دونوں بچوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وہیں جیل میں ایک عاشق اہل بیت جس کا نام مشکور ہوتا ہے، وہ جیل کا داروغہ ہے اور وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ ان دونوں بچوں کے حال پر اسے ترس آ جاتا ہے۔ یہ عہد کرتا ہے کہ چاہے اب میری جان چلی جائے، مجھے ان دونوں بچوں کو یہاں سے رہا کرنا ہے۔ تو ان دونوں بچوں کو رہا کرتا ہے، اپنے گھر لے جاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اور پھر انہیں کہتا ہے کہ دیکھو یہاں سے جاؤ، قادسیہ پہنچ جاؤ گے، اور قادسیہ میں میری یہ انگوٹھی میرے ایک بھائی کو دکھا دینا، وہ مجھے جانتا ہے،
تو تمہیں صحیح سلامت مدینہ منورہ پہنچا دے گا۔ یہ بچے انگوٹھی لے کر روانہ ہو جاتے ہیں، مگر یہ چھوٹے چھوٹے بچے کوفے کے راستوں سے واقف نہ تھے، تو گھوم پھر کے پھر وہیں آ جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہیں کہ قریب ہی میں ایک کھوکھلا درخت ہے اور وہیں بازو میں اس کے چشمہ بہہ رہا ہے، تو جا کر اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں۔ وہیں چشمے کے پاس ایک لونڈی، ایک خادمہ پانی بھرنے کے لیے آتی ہے۔ ان دونوں بچوں کو روتا دیکھتی ہے، ان کی نورانی صورتیں دیکھتی ہے، ان کے لباس دیکھتی ہے، تو سمجھ جاتی ہے کہ یہ شہزادے ہیں۔ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہیں یہی تو امام مسلم کے فرزند نہیں۔ یہ جا کر ان بچوں سے پوچھتی ہے کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو، کون ہو؟ تو یہ بچے بتاتے ہیں کہ ہم ستم کے مارے ہیں، حکومت ہمارے پیچھے پڑی ہے، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ کہتی ہے میں جس کی خادمہ ہوں وہ اہل بیت سے بہت محبت کرتی ہے، تم دونوں میرے ساتھ چلو۔ تو یہ بچے اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ جب دونوں بچوں کو گھر لے جایا جاتا ہے، اس کی مالکہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو بڑی خوش ہوتی ہے، اور اتنی خوش ہوتی ہے کہ اس لونڈی کو آزاد کر دیتی ہے اور ان بچوں کی خوب خدمت کرتی ہے، انہیں کھانا پینا کھلا کر سلا دیتی ہے۔ ادھر اس کا شوہر جس کا نام حارث تھا، یہ گھر آتا ہے، دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر بڑا تھکا ہارا ہے، پوچھتی ہے کہ آپ بہت تھکے ہارے لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ مشکور نے مسلم کے دونوں بچوں کو رہا کر دیا ہے، تو ابن زیاد نے انعام رکھا ہے، جو اسے ڈھونڈ کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ آج میں دن بھر ان بچوں کو تلاش کرتا رہا، یہاں تک کہ پیاس سے میرا گھوڑا بھی مر گیا، پھر مجھے پیدل تلاش کرنا پڑا، تو بہت تھک گیا ہوں۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ خدا کا خوف کر اور اپنا ارادہ چھوڑ دے، امام مسلم کے بچوں کو ان کے پاس دینا صحیح نہیں ہوگا، تیری عاقبت خراب ہو جائے گی، یہ اہل بیت کی چراغ ہیں، کہیں یہ لوگ انہیں قتل نہ کر دیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ تو مجھے نصیحت نہ کر، میں اپنے فیصلے پر اٹل رہوں گا۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کا ارادہ بدلنے والا نہیں، اس لیے وہ جلدی سے کھلا پلا کر اسے سلا دیتی ہے۔ ادھر جب ابن زیاد کو خبر ہوتی ہے کہ مشکور داروغہ نے دونوں بچوں کو رہا کر دیا، تو ابن زیاد اس سے پوچھتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں ان بچوں کو تیرے حوالے نہیں کر سکتا تھا، میں نے یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ تو ابن زیاد کہتا ہے کہ تجھے میرا ڈر نہیں تھا؟ تو مشکور فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ اسے بھی لے کر جاؤ اور اسے کوفے کی گلیوں میں گھماؤ اور پھر اسے بھی قتل کر دو۔ انہیں لے جایا جاتا ہے، پہلے 500 کوڑے لگائے جاتے ہیں، پھر ان کا بھی سر اتار دیا جاتا ہے۔ یہاں رات میں دونوں بچے سو رہے تھے، اچانک دونوں کو خواب دکھتا ہے۔ خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ فاطمۃ الزہرا، سیدنا امام حسن اور حضرت شہید امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خوبصورت جگہ پر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام مسلم سے فرماتے ہیں، مسلم تم تو آ گئے، ان دونوں بچوں کو ظلم کا شکار ہونے کے لیے چھوڑ آئے؟ تو امام مسلم ادب سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، عنقریب یہ بھی آنے والے ہیں، بس کچھ ہی دیر کا فاصلہ ہے۔ ان میں سے ایک بچے کی نیند کھل جاتی ہے، بڑے بھائی ہوتے ہیں جن کا نام محمد ہے، وہ چھوٹے بھائی کو جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں، بھائی اٹھو، سونے کا وقت نہیں ہے، اب ہمارے پاس بہت کم وقت بچا ہے، جلد ہی ہماری بھی جان یہ لوگ لینے والے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابا جان نے ہمیں یہ خبر دی ہے۔ تو چھوٹا بھائی اٹھتا ہے اور وہ بھی عرض کرتا ہے کہ میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے۔ دونوں لپٹ کر رونے لگتے ہیں۔ ان دونوں کی چیخ چیخ کے رونے کی آواز ہوا حارث بدبخت کے کانوں میں پہنچا دیتی ہے۔ حارث اٹھ جاتا ہے، اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی کہتی ہے کہ پڑوس کے بچے ہوں گے، آپ سو جائیے۔ وہ تیور بدلتے ہوئے کہتا ہے کہ پڑوس کے نہیں، یہ آواز ہمارے ہی گھر سے آ رہی ہے۔ بیوی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ نہیں مانتا۔ آواز سنتے ہوئے کمرے کے قریب جاتا ہے، تالے کو توڑ کر جیسے ہی اندر دیکھتا ہے تو دو بچے رو رہے ہیں۔ پوچھتا ہے تم لوگ کون ہو؟ بچے ڈر کے مارے پہلے تو کچھ نہیں کہتے، پھر سوچتے ہیں کہ ہم جس گھر میں ہیں وہاں تو ہمیں پناہ ملی ہے، ہم امان میں ہیں، ہم محفوظ ہیں، تو بول دیتے ہیں کہ ہم امام مسلم کے بچے ہیں۔
تو یہ سن کر حارث بہت غضبناک ہوتا ہے اور غصے میں سخت لہجے میں کہتا ہے کہ میں دن بھر سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں اور تم میرے گھر میں آرام فرما رہے ہو، عیش کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر دونوں بچوں کو تماچے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ بیوی آتی ہے، روکتی ہے، خدا اور رسول کا واسطہ دیتی ہے، مگر یہ بیوی کو بھی دھکا دیتا ہے تو بیوی کا سر جا کر ایک پلر سے ٹکراتا ہے اور بیوی وہیں خون خون ہو کر گر جاتی ہے۔ پھر یہ دونوں بچوں کی زلفیں آپس میں ملا کر باندھ دیتا ہے اور کہتا ہے جتنا تڑپنا ہے تڑپ لو، کل صبح میں تمہاری گردنیں اتار دوں گا۔ صبح ہوتی ہے، دونوں بچوں کو اٹھاتا ہے اور جیسے سامان کو لادا جاتا ہے ویسے ان دونوں بچوں کو کھچر پر لاد دیتا ہے اور انہیں لے کر فرات کی طرف جاتا ہے۔ بیوی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے مگر نہیں مانتا۔ وہاں انہیں اتارتا ہے اور پیچھے پیچھے بیوی بھی دوڑی ہوئی آتی ہے تو پھر سے بیوی کو ایک ضرب مارتا ہے، خون خون ہو کر گر جاتی ہے۔ قریب میں لونڈی بھی آتی ہے، لونڈی بھی اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے تو اس خادمہ کو بھی یہ قتل کر دیتا ہے۔ ان دونوں بچوں میں سے ایک کو قتل کرنے والا رہتا ہے تو دوسرا چیخ پڑتا ہے، کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو قتل ہوتا ہوا نہیں دیکھ پاؤں گا، تم پہلے مجھے قتل کرو۔ جب یہ اس کے پاس جاتا ہے تو دوسرا بھائی یہی بات کہتا ہے تو بدبخت کی تلوار چمکتی ہے اور دونوں کے سر اتار دیتا ہے۔ دونوں ننھی ننھی جانوں کی چیخ نکلتی ہے اور دونوں کے سر خون آلود ہو کر نہر فرات کے قریب پڑے ہوتے ہیں۔ ان کے جسموں کو یہ نہر میں پھینک دیتا ہے اور دونوں کے سروں کو ایک تھیلے میں بھر کر ابن زیاد کے پاس جاتا ہے۔ ابن زیاد سے کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ لایا ہوں۔ ابن زیاد کہتا ہے کیا لایا ہے؟ کہتا ہے میں آپ کے دشمنوں کا سر لایا ہوں۔ ابن زیاد بدبخت کہتا ہے کہ میرے دشمن، ان سروں کو دھو کر لاؤ۔ جب ان سروں کو دھو کر تشت میں پیش کیا جاتا ہے، تشت یعنی ایک بڑی سی تھالی ہوتی ہے، اس میں پیش کیا جاتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ سر جو ہیں امام مسلم کے فرزند کے ہیں۔ دیکھ کر بڑا غضبناک ہوتا ہے، کہتا ہے تجھے کس نے حکم دیا تھا کہ ان کا قتل کرے؟ میں نے یزید کو خط لکھا ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں انہیں زندہ آپ کے پاس بھیجوں۔ اب اگر یزید نے انہیں زندہ مانگ لیا تو میں اسے کیا بھیجوں گا؟ بڑا غضبناک ہوتا ہے، مجمع کی طرف نظر دوڑاتا ہے۔ چاروں طرف ایک شخص جس کا نام مقاتل ہوتا ہے، مقاتل سے کہتا ہے تم اسے لے جاؤ اور اسے قتل کر دو اور ان دونوں بچوں کی سروں کو وہیں ڈال دو جہاں ان کے جسم کو ڈالا ہے۔ مقاتل بڑا خوش ہوتا ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اگر ابن زیاد مجھے پوری دنیا کی دولت بھی دے دیتا تب بھی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی مجھے اس کام میں ہوگی۔ یہ اس شخص کو لے جاتا ہے۔ جب نہر فرات کے قریب پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک عورت خون خون ہو کر پڑی ہے اور دوسری عورت مر چکی ہے۔ یہ اس عورت سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو تو وہ بتاتی ہے کہ میں اس بد نصیب کی بیوی ہوں۔ آگے بڑھتا ہے، سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ پہلے اس کے ہاتھ کاٹو، پھر اس کے پیر کاٹو، اس کے کان کاٹو، اس کی آنکھیں نکالو، اس کی زبان کاٹو اور پھر اس کے پیٹ کو چیر کر اس کے سارے جسم کے حصے اس کے پیٹ میں بھر دو۔ لہٰذا ایسا ہی کیا جاتا ہے اور اس طرح اس بدبخت کو قتل کیا جاتا ہے۔ پھر اسے قتل کر کے دریا میں پھینکا جاتا ہے تو دریا کی ایک موج آتی ہے جو واپس زمین پر پھینک دیتی ہے۔ دوبارہ اس بدبخت کے جسم کو دریا میں ڈالتے ہیں تو پھر سے دریا اسے باہر پھینک دیتی ہے۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر وہ لوگ اس بدبخت کو زمین میں ایک گہرا گڈھا کھود کر گڑاتے ہیں تو زمین لرزنے لگتی ہے، کانپنے لگتی ہے اور زمین بھی اسے باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر اسے لکڑیاں منگا کر جلا دیا جاتا ہے۔ یہاں امام مسلم کے دونوں پیارے فرزند کے سر مبارک کو دریا میں ڈال دیا جاتا ہے تو روایت کے مطابق آپ دونوں کے جسم پانی سے اوپر آ جاتے ہیں اور جس کا جو سر ہے اس کے جسم سے جا کر مل جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی گردن میں حمائل ہو کر بہنے لگتے ہیں۔ تو پھر ان مبارک جسموں کو بھی نکال کر نہر فرات کے پاس ہی ادب سے دفن کر دیا جاتا ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے